نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اے نبیو طیب اور لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ہماری دی ہوئی طیب اور لذیذ روزی کھاؤ۔ پھر ذکر فرمایا آدمی پر پراگندہ گرد آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور لباس حرام اور حرام ہی کی غذا پاتا ہے، تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو؟ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یاد رکھیے بحیثیت مسلمان چند چیزیں ہمارے اذہان کے اندر بلا امتیاز مسلک بالکل پختہ ہونی چاہیے۔ پہلی، آپ کا رب بے عیب ہے اور وہ بے عیب صدقات کو ہی قبول کرتا ہے۔ پہلی بات ذہن میں پکی کر لیں، اللہ بے عیب ہے اور قبول بھی بے عیب چیز کو کرتا ہے۔ ابھی ہم نے کیا کی؟ عبادت کی، نماز پڑھی۔ اس نماز کے اندر اگر میرا مقصد ریا تھا، دکھاوا تھا، کسی کے اوپر روب تھا، یا اپنا کسی کے آگے اظہار کرنا تھا، تو اس میں آ گیا ریا کا عیب، نقص، یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر خالصتاً اللہ ہی کی رضا کے لیے میں یہاں پہ آیا اور میں نے عبادت کی تو بے عیب نقصانات سے خالی عبادت اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اب اس میں کسی مسلک کی کوئی جنگ نہیں، اللہ بے عیب ہے، قبول بے عیب کرتا ہے، عبادت اس کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے جو بے عیب نقصانات سے پاک۔ کوئی بھی چیز ہے اس کی شرائط ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی نہیں، نماز کے اندر سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت۔ سب سے پہلی شرط طہارت، پاکیزگی۔ جب تک قبلہ طہارت نہیں ہے نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کے ساتھ چاہے 1,00,000 نفل پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، اب کس کی بات ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن کیا بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بچوں کی والدہ وہ کہنے لگی کہ آپ جو پڑھاتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ سبق پڑھاتے ہیں، میرے بچے یاد نہیں کر پاتے۔ میں خود عالمہ ہوں، میں نے فلاں ادارے سے، اب میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا، اس ادارے سے میں پڑھی ہوئی ہوں، میں خود عالمہ ہوں۔ تو میں نے کہا باجی 2 چیزیں میں نے آپ کے بچوں کو دی ہیں، ایک غسل کے فرض اور ایک وضو کے فرض۔ غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، 3 باتیں اور 4 باتیں، کل 7 باتیں ہیں۔ اب کل 7 منٹ، چلیں آپ اس کو ڈبل کر لیں، 15 منٹ آپ صرف بچوں کو یہ بات یاد کروا دینا
تو ممکن نہیں ہے کہ بچے کو یہ بات یاد نہ ہو۔ اچھا جی، میں نے کہا آپ کو تو آتے ہوں گے نا، اب وہ کئی بچوں کی ماں ہے، میں اس وقت جس جگہ پر بیٹھا ہوں ایک غیر محتاط بات بھی میرے لیے وبال جان اور قبر کا عذاب بنے گی۔ میں آپ کو عرض کروں، میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ خاتون مجھے بتائیں۔ میں نے کہا باجی بتاؤ غسل کے فرض کیا ہیں، وضو کے فرض کیا ہیں، بتاؤ۔ آخر کار اس نے اس بات کا اقرار کیا، مجھے نہیں آتے، آپ بتا دیں۔ وہ بچوں کی ماں ہے اور اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی میں عالمہ ہوں، اور اس کو 3 غرغرہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ اب میں اگر صرف 10 سے 12 مرتبہ آپ کو رپیٹ کروا دوں نا، تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو نہیں یاد ہوں گی۔ غرغرہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ کس کے فرض ہو گئے؟ غسل کے ہو گئے۔ اچھا جی، اب وضو کے کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، سب سے پہلے اپنے چہرے کا دھونا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں جی ٹوٹل وضو کے۔ اب یہ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو یہاں سے لے کے کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، کتنی مشکل بات ہے؟ چلیں آپ بتائیں یہ کتنی مشکل بات ہے؟ اب 2 چیزیں میں اگر بچے کو دوں کہ بیٹا آپ نے یہ یاد کر کے آنی ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ میں نے آج دیا اور کل سن لیا، نہیں، اس کے لیے کم از کم 60 دن دیے، 60 دن 2 مہینے پورے یاد کروایا، رپیٹ کروایا، بار بار کروایا، ایک نشست میں کم از کم 40 مرتبہ رپیٹ کروایا۔ پہلے ایک بچہ پڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس طرح کر کے، پھر بھی نہ آئے۔ حضرت مجھے یہ بتاؤ، اتنے بچے پیدا کر دیے جس کو غسل کے فرض ہی نہیں آئے، وہ کیا ساری زندگی کرتی رہی؟ وہ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ اور اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں نا قبلہ، عمومی حالت بھی ہماری یہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جب میں نے نماز کی کتاب لکھی، پوری نماز کی کتاب میں نے سنائی، یاد کروائی، پڑھائی، شرائط، اوقات، نماز کے اوقات کی پوری مفسدات، جب میں نے واجبات اور مفسدات یہ 2 چیزیں پڑھائی نا، تو کئی حضرات یہ کہنے پر مجبور تھے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ مسائل ہم نے سنے ہیں۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میرے سامنے ہے، جو خاتون یا جو بندہ غسل کے فرض نہیں جانتا، وضو کے فرض نہیں جانتا، وہ بندہ چاہے اب کتنی دیر اس نے بغیر غسل کے، وہ ٹکریں ہو گئی نا، پھر نمازیں تو نہ ہوئی نا، وہ تو ٹکریں ہو گئی، ورزش ہو گئی، وہ تو ورزش ہو گئی۔ حضرت ان چیزوں کا یاد کرنا یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مولوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تو مولوی صاحب ہیں نا جی، او بھائی میں مولوی کے ساتھ ایک مسلمان ہوں، آپ عوام کے ساتھ ایک مسلمان ہیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے نا تو واضح